اعلنت لہم، پھر کھلی کھلی مجالس میں بھی تبلیغ کی ہے، واسررت لہم اسرارا، اور چھپ کر بھی کی ہے۔ یہ بہت ہی حکمت کی بات ہے۔ بسا اوقات ایک انسان کھلی مجلس میں بات سنتا ہے اور اثر قبول کر بھی لیتا ہے، لیکن ایسے انسان بھی پائے جاتے ہیں کہ کھلی مجالس میں بات سننے سے گھبراتے ہیں، ان کے اندر بنیادی طور پر بزدلی پائی جاتی ہے، اور مجلس میں اگر ان سے بات کریں تو اثر قبول کرنے سے بھی انکار کر دیتے ہیں تاکہ دیکھنے والے یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم متاثر ہو گئے۔ ایسے لوگوں کو الگ چھپ کر بات کرنی پڑتی ہے، ایسے لوگوں سے الگ چھپ کے بات کرنی پڑتی ہے، علیحدگی میں سمجھانا پڑتا ہے۔ تو چونکہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کے لیے حکمت ضروری ہے، تو معلوم ہوتا ہے حضرت نوح نے کوئی حکمت کا پہلو باقی نہیں چھوڑا، کئی کھلی مجالس میں بھی باتیں کی تاکہ قوم کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بزدل نہیں ہیں، یہ ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ کھلے بندوں بات سب کے سامنے کرتے ہیں، کوئی لگی لپٹی نہیں ہے، کوئی چھپا کے نہیں رکھتے، اور مخالف کو خوب موقع دیتے ہیں کہ وہ بھی اپنی بات کرے۔ یہ اعلنت لہم کا فائدہ ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ کمزور ایسے لوگ تھے جن کو علیحدگی میں تبلیغ کرنی پڑتی تھی، وہ بھی حضرت نوح نے کی، اور پھر ان سے کہا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور پھر میں نے ان کو حرص بھی دلائی، لالچ بھی دی، کیونکہ بہت سے لوگ خوف سے نہیں مانتے، وہ لالچ سے مان جاتے ہیں۔ ان کو میں نے کہا کہ دیکھو تمہارے گناہ بہت صحیح، لیکن میرے رب کی رحمت بہت ہی زیادہ وسیع ہے، تم اس سے مایوس نہ ہو، استغفار کرو، میرا رب تو بے حد بخشنے والا رب ہے، جس خدا کی طرف میں بلا رہا ہوں وہ تو مغفرت کے بہانے ڈھونڈتا ہے، غفار کہتے ہیں حد سے زیادہ بخشش کرنے والا۔ تمہارے گناہوں کے باوجود تمہاری معافی کے نتیجے میں وہ تم پر رحمتیں برسانی شروع کر دے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، رحمت کے بادل بھیجے گا، جو موسلا دھار بارشیں ایسی برسائیں گی جو تمہارے اندر رزق میں اضافہ کریں گی، برکتیں لے کر آئیں گی، ہلاکتیں لے کر نہیں آئیں گی، کیونکہ نتیجہ یہ نکالا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ایسی رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں آئیں گی کہ تمہارے اموال میں بھی برکت دیں گی، تمہاری اولادوں میں بھی برکت دیں گی، یعنی موسم صحت کے لیے بھی اچھا ہو جائے گا۔ ایسا موسم نہیں ہوگا کہ جس میں فصلیں بھی ہلاک ہونی شروع ہو جائیں اور بچے بھی مرنے لگ جائیں، بلکہ ایسی رحمتوں کی اور صحت مند بارشیں آئیں گی کہ فضا پاک ہو جائے گی، فصلیں بھی پرورش پائیں گی اور نسلیں بھی پرورش پائیں گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور بکثرت باغ ہوئی ہے تمہارے لیے، لہلاتے ہوئے باغ پیدا کریں گی یہ بارشیں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور نہریں اور دریا جاری ہو جائیں گے۔ پھر کہا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، پھر ان کی عقل کو جھنجھوڑا، کہا تم کیوں ایسی حماقتوں والی باتیں کر رہے ہو، اپنے رب کی طرف کیوں عقل کی بات منسوب نہیں کرتے، کیوں اپنے رب کو بے وقع سمجھا ہوا ہے؟ تمہاری ایسی بےہودہ بے وزن حرکتیں جو رب برداشت کر جائے گا وہ بے وقع ہی ہوگا نا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ میں کوئی حکمت کی بات نہیں ہے کہ تمہاری بے نیامیوں کو بھی برداشت کرتا چلا جائے، تمہاری جہالتوں سے بھی درگزر کرتا چلا جائے، تمہاری ہر قسم کی بے وقری حرکتوں سے صرف نظر کرتا چلا جائے اور کوئی نوٹس نہ لے؟ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اپنے رب کی طرف کوئی حکمت، کوئی عقل، کوئی وزن کی بات منسوب کرو۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اس نے تو تمہیں ایسی عظیم الشان طاقتیں دے کر پیدا کیا ہے جس کے نتیجے میں تم درجہ بدرجہ ترقی کرتے چلے آ رہے ہو۔ ایسا عظیم الشان صاحب حکمت رب، اس کی طرف تم بے وقری باتیں منسوب کر رہے ہو۔ پھر حضرت نوح نے ان کو آفاق کی طرف متوجہ کیا، یہ عجیب انداز ہے، ان کے نفوس کی طرف پہلے متوجہ کیا، پھر ان کو اس زمین کی طرف متوجہ کیا جہاں خدا تعالیٰ کے فضل نازل ہو سکتے ہیں اور خدا کے فضل نازل ہوتے ہیں مغفرت توبہ کرنے والی قوموں پر،
پھر ان کو آفاق کی طرف متوجہ کیا کہ کیوں نہیں تم دیکھتے زمین و آسمان کو کہ ایک ایسا خدا موجود ہے اس زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا جس نے باطل پیدا نہیں کیا. یہ وہی رنگ ہے جیسے کہ قرآن کریم میں ایک دعا سکھائی گئی ہے اور اس دعا کا نتیجہ یہ نکالتا ہے مومن کہ اے خدا ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ جو زمین و آسمان کا نظام ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تو نے کسی چیز کو باطل پیدا نہیں کیا، اور جب باطل پیدا نہیں کیا تو پھر اس سے حساب ہوگا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، اور باوجود اس کے کہ یہ 7 آسمان ایک دوسرے سے کتنے ہی فاصلوں پر ہیں، ان کو طباقاً پیدا کیا. کامل طور پر یہ ایک دوسرے سے منطبق ہو رہے ہیں، ان کے قوانین بھی نہیں ٹکرا رہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ان کا اندرونی نظام بھی ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھ رہا ہے، اور ان کا بیرونی نظام بھی ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھ رہا ہے. اتنا حیرت انگیز واقعہ کہ اربوں ارب روشنی کے سالوں پر آسمان موجود ہو، یہ تو ان کو علم نہیں تھا کہ اتنے فاصلے پر ہیں، لیکن فاصلوں کے جتنے بھی ان کے علم تھے اس کے مقابلے پر یہی نسبت بنتی تھی. امر واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ اس زمانے کے انسان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ فاصلے روشنی کے سالوں میں بھی ناپے جا سکتے ہیں، لیکن ان کی اپنی رفتاریں اتنی سست تھیں، وہ گھوڑوں اور بیلوں اور گڈھوں کے زمانے تھے، اور اپنے فاصلوں کے تصور اتنے محدود تھے کہ اس کے مقابل پر آسمان کی وسعتیں ان کے دل پر وہی ہیبت طاری کرتی تھیں جو آج کے انسان کے دل پر اربوں سالوں کے اندر ناپے جانے والے فاصلے ہیبت طاری کرتے ہیں. اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ قرآن کریم کی اس بات کا ان پر اثر نہیں تھا، ان کو علم نہیں تھا. اپنے اپنے علم کے مطابق ہمیشہ انسان کائنات سے حیرت زدہ ہی رہا ہے. بس اسی فطری تقاضے کو ابھارتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو حیرت میں مبتلا کیا. فرمایا زمین و آسمان میں اتنے فاصلے ہیں اور آسمانوں کے درمیان آپس میں کتنے فاصلے ہیں، اس کے باوجود یہ ایک منضبط نظام ہے، طباقہ ہے، ایک دوسرے سے بھی مطابقت رکھتا ہے اور اندرونی طور پر بھی مطابقت رکھتا ہے. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. اور دیکھو چاند کو نور کا ذریعہ بنایا جو اثر کو قبول کرتا ہے، روشنی کو قبول کرتا ہے اور پھر آگے پھیلاتا ہے، اور سورج کو ایسی روشنی عطا کی جو براہ راست دوسروں کو بھی روشن کر سکتا ہے. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا. اور اس نے تمہیں زمین سے اس طرح نکالا کہ پرورش دیتا ہوا ادنا سے اعلیٰ حالتوں کی طرف منتقل کر دیا. زمین سے پیدا ہوئے اور آسمانوں سے باتیں کرنے لگے، یعنی آسمان کی طرف وسعتوں کی طرف توجہ دلا کر انسان کے منتہا کو یاد کرا دیا کہ تم جو زمین سے پیدا ہوئے ہو زمین کے کیڑے بننے کے لیے نہیں، زمین سے چپکے رہنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم نے تمہیں اس طور سے پیدا کیا ہے کہ دن بدن تم زمین سے اٹھتے چلے جا رہے ہو اور رفتیں اختیار کرتے چلے جا رہے ہو، اور اگر تم اسی طرح ترقی کو جاری رکھو گے تو تمہارا آخری منتہا آسمان کی وسعتیں ہیں. لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو زمین میں لوٹا دیے جائیں گے، وہ زمین کو پسند کر لیں گے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کو پھر خدا تعالیٰ دوبارہ نکالے گا اور پھر ان رفتوں کی طرف بلند کرے گا جن کا وعدہ دیا جاتا ہے. پھر فرمایا واللہ، دیکھو زمین کو تمہارے لیے اس نے ناموار ہونے کے باوجود تمہاری نظر میں ایسا ہموار کر دیا ہے کہ تم اس سے کھلے کھلے رستے اس میں پاتے ہو اور ان میں سفر کرتے ہو. اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ خدا تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے ہموار کیا. جتنی بھی امکانی نصیحتیں ہو سکتی ہیں قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے، وہ ساری حضرت نوح کی نصیحت کے اندر آ جاتی، اور یہ ساری نصیحت ایک دعا کے رنگ میں ہے، اور دعا اس طرح بن جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ کو حضرت نوح یاد کرا رہے ہیں کہ میرے حال پر بھی تو نظر کر کہ میں نے تیری خاطر کتنی کتنی تکلیفیں برداشت کی، کیسے کیسے پاپڑ بیلے. نہ صرف یہ کہ قرآن کریم نے نصیحت کا انداز سکھا دیا بلکہ دعا کا انداز بھی سکھا دیا.
دعا ایسے رنگ میں کرو کہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے دل پر، تمہاری کیفیات پر محبت اور پیار کی نظریں پڑنے لگیں، اور ہو نہ سکے پھر کہ خدا تمہاری دعاؤں کو مردود کر دے، نامقبول فرما دے۔ یہ حضرت نوح کی دعا کی طرز تھی، جس میں نصیحت کا ریکارڈ بھی مکمل ہو گیا اور ایک نبی کی دعا کی طرز بھی ہمارے لیے محفوظ کر دی گئی، اور یہ بھی بتایا کہ دعا کا حق وہ رکھتے ہیں جو پہلے دعا کو کماتے ہیں۔ میں روکھی سوکھی منہ کی دعائیں کرنے سے تم یہ نہ سمجھو کہ خدا تعالیٰ تمہارے منہ کی نکلی ہوئی دعاؤں کو ضرور قبول کر لے گا۔ دعائیں تو وہ قبول ہوتی ہیں جن کے پیچھے گہرا جذبہ پایا جاتا ہو، گہرے خلوص میں وابستہ ہوں، تقویٰ کے اندر ان کی جڑیں ہوں، پاک اعمال سے وہ دعائیں اب رہی ہیں۔ اور یہ جو دعاؤں کا منظر ہے حضرت نوح کی دعا میں مختلف حالات جو پیش کیے گئے ہیں، اس میں وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دیکھو تم بھی ویسی ہی کوششیں کرو، انتہا تک پہنچا دو اپنی طاقتوں کو، پھر تمہارا حق ہوگا کہ اپنے رب کے حضور یہ باتیں عرض کرو، اور پھر دیکھو گے اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو قبول فرماتا ہے۔ یہ ساری باتیں کہنے کے بعد پھر حضرت نوح نے عرض کیا، رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، کہ اے میرے اللہ، ان ساری باتوں کو سننے کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا اور پیروی کے لیے اس کو چنا جس کو اس کے اپنے مال اور اپنی اولادوں میں فائدہ نہیں دے سکے۔ یعنی ایسے دنیا داروں کو چنا ہے جن کی اولادوں اور جن کے اموال نے ان کو کبھی بھی نفع نہیں پہنچایا، ہمیشہ گھاٹوں کے سودے کرتے رہے۔ بس دیکھ بوجھ کر، دیکھ بھال کر، پوری طرح حالات پر نظر رکھتے ہوئے اس قوم نے اچھی چیز کو رد کر دیا ہے اور بری چیز کو اختیار کر لیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اپنے لیے برا رستہ اختیار کیا ہے، مکروا مکرا کبارا، یہ تو تیرے نام کو مٹانے کے لیے ہر قسم کے مکروں